والسلام على حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا ہے، درمیان میں تکمیل دین اور ہدایت کا باعث اور آخر میں نجات کا باعث، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ رجب شروع ہوتا تو حضور دعا فرماتے، الہی رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان شریف تک پہنچا۔ تو جو نعمت دعائیں مانگ کے حاصل کی جائے، جب وہ نعمت ملتی ہے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ یا جس مہمان کا انتظار رجب سے ہی شروع ہو جائے، رجب سے ہی جس کا انتظار شروع ہو، جب وہ مہمان آئے گا تو حضور کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ حضور تو رجب میں ہی دعا فرماتے کہ الہی ہمیں خیریت سے رمضان شریف تک پہنچا۔ تو جس مہمان کا انتظار کیا جا رہا ہو، جب وہ مہمان آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ بھی رمضان شریف کی آمد پر خوش ہیں یا فکر مند ہیں کہ دنیا کے کام بھی کرنے ہیں اور روزے بھی رکھنے ہیں؟ آنے والے مہمان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا، وہی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ آنے والا اگر محبوب ہو تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، آنے والا اگر دوست ہو تو دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو آ رہا ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہی دل میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ اگر اعلان ہو کہ امریکی صدر کا نمائندہ گجرات میں آ رہا ہے تو لوگ کس طرح استقبال کریں گے؟ حکومتی نمائندے، حکومتی ایجنسیاں کس طرح دوڑ لگا دیں گی؟ کیوں؟ آنے والا جو ہے وہ دنیا کی ایک سپر پاور کا نمائندہ ہے،
وہ امریکی صدر کا نمائندہ ہے، تو حکومت پاکستان کس طرح اس کے استقبال کے لیے دوڑ لگا دے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ امریکی صدر یا چائنا کے صدر کا نمائندہ آئے تو لوگ دوڑ دوڑ کے اس کا استقبال کریں، تو اگر احکم الحاکمین کا مہمان آئے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو جو آنے والا مہمان ہے جب اس کی عظمت ذہن میں ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ذہن میں ہوگا، تو پھر آنے والے مہمان کی خوشی ہوگی۔ ماہ رمضان المبارک کو اللہ کی ایک نعمت سمجھیں تو دل خوش ہوگا۔ نعمتیں صرف وہی نہیں جو کھا پی لیں، نعمتیں صرف وہی نہیں جو جوڑ لیں، دولت ہی نعمت نہیں، بلکہ وہ مہینہ بھی نعمت ہے جو گناہ بخشوانے کا سبب بن رہا ہے، وہ وقت بھی نعمت ہے جو اللہ کے قرب کا زینہ بن جاتا ہے، یہ مہینہ قرب الہی کا زینہ ہے۔ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، جب شوال کا چاند طلوع ہوگا تو وہ مومن ایسے ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ماہ رمضان کتنا بڑا تحفہ لے کے آ رہا ہے، بخشش کا تحفہ، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت ماہ رمضان المبارک ہے، تو نعمت کے ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی آمد پر بھی خوشی کا اظہار کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی آمد پر ایک تو خوشی کا اظہار فرمایا اور دوسرا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے اور میری امت بھی اس مہینے کی قدر کرے، اس وقت کی ناقدری نہ کی جائے، اس لیے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ استقبال رمضان المبارک کا مطلب ہے کہ اپنا مزاج اور ماحول ایسا بنانا کہ ہم ماہ رمضان المبارک سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ اپنا مزاج یعنی خود کو بھی آمادہ کریں کہ شان والا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی آمادہ کریں کہ ہم نے اس وقت سے کچھ کمانا ہے، اور دوسروں کو بھی رغبت دلائیں کہ یہ عام مہینہ نہیں، یہ شان والا مہینہ۔ کیا خیال ہے جس مہینے کی عظمت بیان کرنے کے لیے حضور خطبہ ارشاد فرمائے؟ مشکات شریف میں یہ خطبہ موجود ہے، شعب الایمان میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف الشہر، جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ فرمایا لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، مبارکن بڑی برکتوں والا مہینہ۔ تو حضور نے اس مہینے کے 2 نام ابتدان ارشاد فرمائے، شہر عظیم مبارک۔ پہلا نام کیا ہے؟ شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اسے عام مہینہ نہ سمجھنا۔ آپ میں سے کئی خوش نصیبوں نے مکہ شریف مدینہ منورہ حاضری دی ہے،
اور یہ بات میں اکثر بیان کرتا ہوں، مکہ شریف مدینہ منورہ کو عام شہر نہ سمجھنا کہ لاہور بھی ایک شہر ہے اور مکہ بھی ایک شہر ہے۔ حرمین مقدس وادیاں ہیں۔ تو جب آپ وہاں حاضری دیتے ہیں، آپ کے تاثرات، آپ کی اندرونی کیفیت مختلف ہوتی ہے کہ ہم مقدس وادی میں داخل ہو گئے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے فرمایا جوڑے اتار کے ننگے پیر آئیں، ننگے پیر اس وادی میں داخل ہوں۔ کیوں؟ انک بالواد المقدس طویٰ، یہ مقدس وادی ہے جس میں آپ نے قدم رکھا ہے۔ جہاں تورات نازل ہو وہ تو مقدس وادی ہے، تو جہاں قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ مکہ مقدس شہر، مدینہ منورہ مقدس شہر۔ تو جس جگہ کلام الہی اترا وہ مقدس وادیاں ہیں، تو جس مہینے میں اترا ہے، عام مہینوں کی طرح، باقی 11 مہینوں کی طرح وقت نہیں گزارنا۔ جیسے مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مقدس وادی میں، جب رمضان میں داخل ہوں تو آپ مقدس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ شان والے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مہینہ عظمت والا ہے، شہر عظیم۔ میرے آقا کریم نے اس کی شان بیان فرمائی ہے، اور حضور خود کتنی عظمتوں والے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، وہ جو معیار ہے اخلاق عظیمہ کا، خود مخلوقات میں سب سے عظیم ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ عظیم مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عظیم مہینہ ہے، تو پھر اس مہینے میں کیا کچھ ہوگا جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑا عظمتوں والا ہے، عظیم ہے۔ اور یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ بڑی عظمتوں والا ہے، تو اس کا مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، عام مہینوں کی طرح یا عام دن رات جیسے ہم گزارتے ہیں وہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ عام مہینہ ہے، عام دن ہے، نہیں، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا کریم نے فرمایا اسی خطبے میں، جس میں آپ نے فرمایا نا کہ رمضان عظیم مہینہ ہے، فرمایا اس میں اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 گنا بڑھا کے اجر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے جنت نہیں حاصل کی۔ جبریل امین نے دعا مانگی تھی اور حضور نے اس دعا پر آمین فرمائی تھی۔ سید الملائکہ دعا مانگیں اور سید الانبیاء آمین کہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شخص یقیناً برباد ہو گیا جس نے رمضان کی قدر نہیں پہچانی، جس کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آیا اور اس نے جنت نہیں کمائی۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ میرے آقا کریم ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں، ہر سیڑھی پہ آمین آمین آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کون مانگ رہا ہے جس کی دعا پہ آپ آمین فرما رہے ہیں؟ فرمایا جبریل دعا کر رہے ہیں، میں آمین کہہ رہا ہوں۔ اور جبریل نے اس وقت کیوں دعا مانگی جب حضور ممبر پہ آ رہے ہیں؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں کسی محفل میں جلسے میں کوئی مہمان سٹیج پہ آتا ہے تو پھول پھینکتے ہیں۔ حضور جب ممبر پہ آتے تھے اللہ رحمتوں کے خاص دروازے کھول دیتا،
خاص رحمتیں نازل ہوتی تھیں جب حضور ممبر پہ تشریف لاتے تھے. تو جبریل امین نے اس وقت دعا مانگی جب حضور ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں. اس دعا میں 3 پہلو ہیں، 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ شخص برباد ہوا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی. اور دوسرا وہ شخص برباد ہوا جس کے سامنے حضور کا نام لیا گیا اور اس نے حضور پہ درود نہیں پڑھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اور تیسرا وہ شخص برباد ہوا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے جنت نہیں کمائی، یعنی اسے موقع دیا گیا کہ جنت حاصل کر لو اور اس نے جنت نہیں کمائی، تو اتنی عظیم نعمت کو اس نے ضائع کر دیا، اتنے عظیم موقع کو اس نے ضائع کر دیا. ایک بادشاہ نے اپنے گورنروں کو بلایا اور انہیں قیمتی سوٹ تحفے میں دیا. ہر گورنر کو ایک قیمتی سوٹ تحفے میں دیا. محل سے نکلتے ہوئے ایک گورنر نے اس کو چھینک آئی تو بادشاہ کا دیا ہوا تحفہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کپڑے سے ہی اس نے ناک صاف کیا. کسی غلام نے دیکھ لیا، اس نے بادشاہ کو شکایت کی، کیسے بے قدرے لوگوں کو اتنا قیمتی کپڑا تحفے میں دیا ہے کہ تیرے دیے ہوئے تحفے سے وہ ناک صاف کر رہے تھے. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے دوسرے دن پھر گورنروں کو بلا لیا. اس نے ایک گورنر سے جس نے بادشاہ کے دیے ہوئے کپڑے سے، وہ سوٹ تھا کہ تم نے کپڑے پہننے ہیں، شلوار قمیض بنا کے سوٹ بنا کے لباس پہننا ہے، لیکن اس نے ناک صاف کیا تھا. بادشاہ نے اس کو جھڑکا، اس نے کہا کل مجھے پتا چلا ہے کہ جو کپڑوں کا تحفہ میں نے دیا تھا محل سے نکلتے ہوئے تو اسے ناک صاف کر رہا تھا. اس نے کہا ہے صحیح ہے، میں نے ناک صاف کی ہے. بادشاہ نے کہا میں تجھے گورنری سے معطل کرتا ہوں، تو نے میرے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کی. انہی گورنروں میں ایک گورنر آگے بڑھا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں گورنری سے استعفیٰ دیتا ہوں، مجھے گورنری نہیں چاہیے. بادشاہ نے کہا کیوں؟ تمہیں تو میں ناراض نہیں ہوا، تم کیوں استعفیٰ دے رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دیے ہوئے تحفے اگر کوئی قدر نہ کرے تو آپ ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم نے اس کی دی ہوئی انسانیت کی قدر نہیں کی، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں ناراض ہوگا. اس لیے میں آج گورنری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، جنید بغدادی کی جا کے بیعت کروں گا. میں بھی اس اپنی نعمت کو جو اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کروں گا اور انسانیت کے ساتھ زندگی گزار کے جاؤں گا. اب وہ گورنر استعفیٰ دے کے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کہنے لگا مجھے مرید کر لیں. آپ نے فرمایا تو اتنے بڑے عہدے پہ تھا، تو کیسے آ گیا بیعت ہونے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا اور اس نے کہا جب میں نے یہ بات دیکھی کہ بادشاہ کے تحفے کی ناقدری کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے ہمیں بھی تحفہ دیا ہے، انسان بنایا ہے، تکریم آدمیت کا لباس پہنایا ہے، ہم اس کی گناہوں کے ساتھ ناقدری کر رہے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں گورنری چھوڑ دوں اور اللہ اللہ کرتے زندگی گزاروں. مرشدوں نے فرمایا تو اللہ اللہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تیرے اندر میں ہی بڑی ہے. تو نے کہا میں نے دیکھا، میں نے فیصلہ کیا، میں نے استعفیٰ دیا، تیرے اندر تو میں ہی بڑی ہے.
تو میری بیعت ہونے کے لائق نہیں ہے، جا پہلے اپنی میں کو ختم کر کے آ۔ اب وہ جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے اس کی وہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا حضور میری غلطی کی اصلاح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تیری غلطی یہ ہے، کتنے گورنر تھے وہاں؟ اس نے کہا میرے علاوہ اور بھی تھے، کوئی 8-10 گورنر تھے۔ آپ نے فرمایا کسی اور نے بھی توبہ کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کسی اور نے بھی استعفیٰ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ نہ کہہ کہ میں نے سوچا استعفیٰ دوں، میں نے سوچا کہ میں اللہ اللہ کروں، یہ فیصلہ کہیں اور ہو رہا تھا، تیرے اوپر تو کرم کیا جا رہا تھا۔ یہ نہ کہ میں نے فیصلہ کیا، کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ میری آنکھیں کھول دی، اللہ نے مجھے چن لیا کہ آؤ میرے راستے پہ قدم رکھو۔ یہ جو اپنی طرف تو نیکی کو منسوب کر رہا ہے، ابھی تیرے اندر میں موجود ہے۔ پر 2 سال ریاضت کروائی، اس کے بعد بیعت کیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت پہچانیں، بادشاہ کے دیے ہوئے تحفے کو ناک صاف کرنے میں استعمال نہ کریں، یہ قیمتی تحفہ ہے۔ جب میرے آقا کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تو جسے حضور فرمائیں یہ عظیم ہے وہ قیمتی ہے یا نہیں؟ دوسرا تعارف حضور نے فرمایا مبارکن، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج کا انسان برکت کا تصور کسی حد تک کھو چکا ہے، بھول چکا ہے، کثرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ چیز اور ملے اور ملے، کثرت کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اور برکت کا تصور ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے۔ برکت ہو تو تھوڑے وقت میں بھی انسان بڑے کام کر لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب بھی آتا ہے نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ یہ جو عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کی عمر 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال میں ہی وصال فرما گئے۔ 40 سال عمر نہیں ہوئی پر کام اتنا بڑا کر کے گئے ہیں، 14 صدیاں بعد آج بھی جب ان کا نام آتا ہے نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد کریم، آپ کی عمر بھی 40 سال نہیں، آپ بھی 39 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، بعض نے کہا 38 سال کی عمر میں وصال فرما۔ حضرت خواجہ خواجگاں جو سلسلہ نقشبندیہ لے کے بر صغیر میں آئے ہیں، صرف 39 سال کی عمر میں اتنا بڑا چراغ جلا کے گئے ہیں کہ آج پوری دنیا میں سلسلہ مجددیہ پھیل رہا۔ تو جب وقت میں برکت ہوتی ہے، تھوڑے وقت میں بندہ بڑے کام کر لیتا ہے۔ رزق میں برکت ہو تو وہ رزق وقار کا باعث بنتا ہے، وہ رزق جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور رزق بے برکتہ ہو تو رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، رزق بڑا ہے دل کو اطمینان نہیں ہے، اور وہ رزق دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ بے برکتہ رزق۔ علم میں برکت ہو تو عالم قبر میں بھی لیٹ گیا، اس کے علم سے دنیا فائدہ حاصل کر رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، برکت والا علم۔ تو جہاں برکت ہوگی وہاں اللہ کی خاص رحمت ہے، خیر ہے۔ ہمیں صرف چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، برکت والی چیزیں مانگنی چاہیے۔ صرف دولت نہ مانگیں، برکت والا رزق مانگیں۔ صرف عمر نہ مانگیں، برکت والی عمر مانگیں۔ تو جب جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان جو برکت والا مہینہ ہے۔ آگ میں میرے آقا کریم نے فرمایا یزاد فیہ الرزق، اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں جہاں برکت کی ضرورت ہے آپ ماہ رمضان المبارک کی قدر کریں،
اللہ آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں برکت عطا فرما دے گا۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب در الوہیت کے گدا ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں کہ پروردگار ہمیں برکتیں عطا فرما۔ ہماری زندگی کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر کریں، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا من سالم لہ رمضان سالمت لہ السنۃ، جس نے رمضان خیریت سے گزارا اس کا پورا سال خیریت سے گزرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا، من سالم لہ رمضان سالمت لہ السنۃ، جو رمضان میں احکامات الہیہ کی پابندی کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو نماز تراویح ادا کرتا ہے، جو رمضان کے حقوق ادا کرتا ہے، اس ایک مہینے کی برکت پورا سال جاری رہتی۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے اگلے رمضان تک نور اس کو گھیرے رکھتا ہے، اگلے رمضان تک برکتوں کے حالے میں وہ رہتا ہے۔ شہر عظیم مبارک، میرے آقا کریم نے فرمایا رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کی یہ شان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن مبارک ہے۔ اللہ تبارک ہے، قرآن مبارک ہے، تو جس مہینے میں قرآن اترا ہے وہ مہینہ بھی مبارک ہے۔ اور جدھر آپ منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، اس کی شان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک، قرآن مبارک، بیت اللہ مبارک، رمضان مبارک، تو جس محبوب کو اتنے تحفے عطا ہوئے ہیں، قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے، بیت اللہ حضور کے لیے قبلہ، حضور کی امت کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے، تو اس محبوب کا وجود کتنی برکتوں والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پانچ برکت والی نسبتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک ہے، قرآن مبارک ہے، رمضان مبارک ہے، بیت اللہ مبارک ہے، اور حضور کا وجود مبارک ہے۔ تو جو دین حضور کے وجود سے ہمیں ملا ہے، یہ دین اسلام بھی اب بھی ہماری زندگی میں برکت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نسبتوں کی قدر نہیں کی۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت آ جائے، یہ ایک رمضان گزار کے تو دیکھیں۔ میں نے حدیث سنائی ہے نا، من سالم لہ رمضان سالمت لہ السنۃ، آپ ذرا آزما کے تو دیکھیں۔ جو ایک رمضان کا مہینہ سلامتی سے گزار لے، یعنی شریعت کی پابندی کے ساتھ گزارے، اس کی برکت باقی 11 مہینے اسے حاصل رہیں گی۔ یہ رمضان شریف مبارک ہے، حضور نے فرمایا شہر عظیم مبارک، اس کی برکتوں کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ رزق میں برکت، ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اس بات کو بیان کرنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کفر اور اسلام کی سر جو ہے وہ کشمکش وہ لگی ہوئی ہے، آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے۔ کفر چاہتا ہے غالب آ جائے، اسلام کو دبا لے۔ جس طرح باہر کفر اور اسلام کی جنگ ہے نا،
اسی طرح انسان کے اندر ایمان اور شیطان کی جنگ ہے. ایک جنگ باہر لگی ہوئی ہے، ایک جنگ ہمارے اندر لگی ہوئی. اندر کی جنگ آپ جیت لیں. اندر کی جنگ میں تو آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں اور باہر کہتے ہیں یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. اپنے اندر تو آپ اسلام کی مدد کر نہیں رہے، اپنے اندر تو آپ اسلام کو غالب کر نہیں رہے. ایک جنگ باہر لگی ہوئی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اقبال کہتے ہیں ایک جنگ تو باہر لگی ہوئی ہے، چراغ مصطفی کو شرار بو لہبی بجھانا چاہتا ہے، لیکن ایک جنگ ہمارے اندر بھی لگی ہوئی ہے. آپ اپنے اندر اسلام کی مدد فرمائیں، ایمان کی مدد فرمائیں. یہ جو روزے کی فرضیت میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں بشارت یہ دی ہے لعلکم تتقون، جب تم روزے رکھو گے اندر کی جنگ جیت جاؤ گے. جب تم روزے رکھو گے اندر تقویٰ آ جائے گا. گویا تمہارے اندر جو کشمکش ہے نفس اور ایمان کی، ایمان اور شیطان کی، غفلت اور بیداری کی، نیکی اور بدی کی جو جنگ تمہارے اندر لگی ہوئی ہے، اس اندر کی جنگ میں فتح چاہتے ہو تو اخلاص کے ساتھ روزے رکھ. لعلکم تتقون، یہ بشارت دی گئی ہے، روزے رکھو گے اندر کی جنگ جیت جاؤ. تقویٰ بہت بڑی دولت ہے اور یہ نور لے کے آ رہا ہے رمضان المبارک. یہ رمضان کی برکتوں میں سے ہے. رمضان ایک غافل شخص کو متقی بنا دیتا ہے. آپ ایک مہینہ استقامت سے گزار کے دیکھیں، تجزیہ کر لیں رمضان سے پہلے کیا حالت تھی، عید والے دن کیا حالت ہے. اپنے اندر نمایاں فرق آپ کو محسوس ہوگا. حقوق کیا ہیں اس مہینے کے؟ ابھی تک میں نے صرف 2 باتیں بیان کی ہیں. ایک تو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار، کہ خوش ہوں ہماری زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے. اور دوسری بات کہ مزاج اور ماحول کو تیار کریں، یعنی اپنے آپ کو بھی آمادہ کریں کہ میں نے اس مہینے میں غفلت کو قریب نہیں آنے دینا، اور دوسروں کو بھی رغبت دلائیں کہ وہ بھی اس مہینے کی قدر کریں. 2 باتیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تیسری بات، روزے فرض ہیں. آج ہم سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ روزے رکھنے میں نہ خود سستی کریں گے، نہ اپنے گھر میں کسی دوسرے کو سستی کرنے دیں گے. نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ نماز تراویح باقاعدگی سے ادا کریں گے. روزوں کی دفعہ تو آپ نے زور سے کہا ہے انشاءاللہ، تراویح کی دفعہ آواز گھٹ کیوں گئی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں رمضان کے دنوں میں تو اللہ نے بڑا کرم کیا نا، روزے عطا کیے. رمضان کی راتوں میں یہ جو تراویح ہیں نا، ہر روز تراویحاں پڑھنے والا قرب الہی کے 40 مقامات طے کرتا ہے. صوفیاء سے آپ سنتے ہیں تصوف میں بندہ ذکر کر رہا ہے، باطن روشن ہو رہا ہے، روح میں طاقت آ رہی ہے، روح اللہ کا قرب فلاں مقام فلاں مقام فلاں مقام طے کر رہی ہے. نماز تراویح پڑھنے والا روز قرب الہی کے 40 مقامات طے کرتا ہے. اور اگر 30 تراویحاں ہوں تو جس نے 30 تراویحاں پڑھی ہیں پورا مہینہ رمضان کا 1200 مقامات قرب الہی کے اس نے طے کر لی. اور اگر 29 تراویحاں ہوں تو 1160 مقامات قرب الہی کے 1160 مقامات نماز تراویح طے کروا رہی ہے. ہر سجدے میں ایک مقام طے ہو رہا ہے.
یہ جو نماز تراویح کے سجدے ہیں 20 تراویح ہیں تو سجدے کتنے ہیں؟ تو روز کتنے مقام طے ہو رہے ہیں؟ ہر سجدہ قرب الہی کا ایک مقام آپ کو طے کروا رہا ہے۔ جب آپ نماز تراویح میں سجدہ دیتے ہیں آپ کی روح پہلے مقام سے اگلے مقام تک پہنچ گئی۔ 20 تراویح آپ نے پڑھی، قرب الہی کے 40 مقامات طے کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اس پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن میں وہ نہیں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا، ان کے اپنے تقاضے ہیں، اس تشریح میں نہیں جا رہا۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ دنیا میں جب آپ نماز کے اندر سجدہ دیتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے جنت میں اللہ ایک دفعہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آپ خود ہی ضرب دے کے دیکھ لیں کہ 40 سجدے دے کے جا رہے ہیں تو آخرت میں دیدار کتنا ہوگا۔ ویسے کہنے کو گلاں نال اپنی زبان سے تو ہم سارے ہی عاشق ہیں کہ کبھی اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ رمضان دیدار کا موقع لے کے آ رہا ہے۔ دیدار آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، پر دنیا میں آپ دیدار کے عاشقوں میں نام تو لکھوائے نا تراویح میں کھڑے ہو کے۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی، درد منداں نو یاد سجن دی، ستیاں آن جگاوے۔ نماز تراویح میں کھڑے ہو کے شوق کا اظہار تو کریں۔ شان رمضان، آمد رمضان، مرحبا آمد رمضان۔ یہ مرحبا کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کشادہ ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ آمد رمضان، آمد رمضان۔ میری ساری گفتگو کا پیغام، خلاصہ، نچوڑ، یہ دین پر عمل کرنے میں اللہ نے مشقت کیوں رکھی ہے؟ جب کوئی آدمی تکلیف برداشت کرتا ہے لیکن حق کا ساتھ دیتا ہے تو حق اس کی روح کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، حق اس کے دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ تکلیف سے بچتا ہے کہ تکلیف نہ ہو اور حق کو چھوڑ دیتا ہے، دل نہیں کر رہا تراویاں پڑھو، تکلیف ہوگی، دل نہیں کر رہا، سستی ہے، چلو نیند پوری کر لے، تو اس نے تکلیف سے اپنے آپ کو بچایا کہ تکلیف نہ ہو، حق کو چھوڑ دیا۔ حق زیادہ غیرت مند ہے کہ تجھے چھوڑ دے۔ حق کو تو محتاجی نہیں ہے، ہمیں حق کی محتاجی۔ اور بڑا ڈرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بیان کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہمت نہیں کہ بیان کروں۔ اگر کسی کو حق چھوڑ دے نا تو وہ بندہ برباد ہو جاتا۔ ابلیس کو چھوڑا نا کہ جا، تو پھر وہ برباد ہو گیا یا نہیں؟ سجدہ ہی نہیں کیا تھا نا اس نے، تو حق نے چھوڑ دیا، برباد ہو گیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تکلیف سے ڈرتے ہوئے کہ مجھے تکلیف نہ ہو، حق کو چھوڑنا ہے، یا پھر تکلیف برداشت کر کے حق کو اپنے دل میں داخل کرنا ہے۔ اگر کوئی تکلیف برداشت کر کے حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پھر حق اس کی روح کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے، پھر روح بدن سے نکلے گی تو حق کو لے کے نکلے گی۔ اس لیے تکلیف سے نہ ڈریں، اس سے ڈریں کہ کہیں حق نہ ہمیں چھوڑ دیں۔ تکلیف برداشت کر کے جو دین پر عمل کرنا ہے نا، اس دوران جب بندہ تکلیف برداشت کر کے دین پہ عمل کر رہا ہے، حق اس کے رگو ریشے میں داخل ہو جاتا ہے، حق اس کی روح کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تکلیف سے ڈر جائے، تکلیف تو مردوں پہ آتی رہتی ہے، جتنی تکلیف ہم دنیا کمانے کے لیے برداشت کرتے ہیں نا، اس سے آدھی تکلیف آخرت کے لیے برداشت کر لیں، دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے۔ دنیا تکلیف برداشت کیے بغیر ملتی ہے؟
دنیا کمانے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ ابھی ہمارے دل آریوں سے چیرے جا رہے ہیں جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ گجرات کے جوان اٹلی جاتے ہوئے دریا برد ہو گئے، سمندر میں کشتی الٹ گئی، دل چیرتے ہیں یہ بیان، لیکن انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ تکلیف کے بغیر دنیا نہیں مل رہی، اور آپ چاہتے ہیں آخرت یوں ہی مفت میں ہی مل جائے۔ یہ جو تکلیف کا فلسفہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر حق کے لیے تکلیف برداشت کریں گے، حق آپ کی روح میں داخل ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے فرش کے اوپر پانی گرانا، ایک ہے کہ فوم ہے، اس فوم کے اوپر پانی گرائیں، وہ پانی اوپر رہے گا یا اندر جذب ہو جائے گا۔ ایک ہے حق کے ساتھ مس، ایک ہے حق کو اپنی زندگی بنا لینا، ایک ہے صرف ضروری بس دنیا کا تعلق رکھنا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا بھی کل جنازہ پڑھ دینا، میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ ایک صرف اتنا تعلق ہے حق کے ساتھ، ایک ہے حق کو اپنے اندر سما لینا، حق کو اپنی زندگی بنا لینا۔ تو جب بندہ تکلیف برداشت کرتا ہے، حق اس کے باطن میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے کال سے حال تک پہنچانے کے لیے، ماہ رمضان آ رہا ہے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے، اور ماہ رمضان کی ہر رات، یہ میں نے تراویح کی فضیلت میں کہا کہ 40 مقامات طے ہوتے ہیں، قرب الہی کے 40 درجے ہر روز طے ہوتے ہیں۔ جو فرض نمازوں کے سجدے ہیں وہ اس سے الگ ہیں، ان کا قرب الہی جو مل رہا ہے وہ الگ ہے۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ پچھلے رمضان سے بڑھ کر، بلکہ زندگی میں پچھلے جتنے رمضان گزارے ہیں ان سے بڑھ کر اس دفعہ رمضان شریف گزاریں گے، شاندار رمضان گزاریں گے۔ پتہ نہیں ہمیں بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، ابھی تو کچھ دن باقی ہے نا۔ ارادہ کر لیں رمضان نہ بھی ملے ثواب مل جائے گا، آئندہ سال پتہ نہیں رمضان ملے گا یا نہیں، تو اس سال ملے تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یادگار رمضان گزاریں گے۔ یہ چند دن پہلے موصل، عراق میں ایک علاقہ ہے موصل، وہاں کے ایک دکاندار نے استقبال کیا ہے رمضان شریف کا، کہ وہ جو ادھار والا رجسٹر ہوتا ہے نا جس پہ غریبوں کے اس نے ادھار لکھے ہوئے تھے، وہ رجسٹر اس نے دکان کے سامنے رکھ کے سارے وہ بندے بلا کے جنہوں نے ادھار دینا تھا اس رجسٹر کو اس نے آگ لگا دی ہے، اور اس نے کہا میں رمضان کا استقبال کر رہا ہوں، تم میں سے کوئی میرا مقروض نہیں ہے، جاؤ روزے رکھو بے فکر ہو کے۔ تو اپنا اپنا انداز ہے رمضان کے استقبال کا۔ ہمارے ہاں بھی استقبال ہوگا، 20 روپے والی چیز 80 روپے میں ملے گی، یہ بھی تو استقبال ہے نا رمضان کا۔ خود فیصلہ کر لیں آپ کیسے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بجٹ میں رکھا ہے نا کہ میں نے افطاری میں 5 چیزیں رکھنی ہیں، تو خدا را افطاری ایک چیز سے بھی ہو جاتی ہے، باقی اپنی افطاری کا بجٹ محلے میں کسی غریب کو دے دیں۔ خود تجزیہ کر لیں، بجائے اس کے کہ کوئی آ کے مانگے، خود جا کے کہ فلاں سفید پوش ہے، رمضان آ رہا ہے، مزدوری کرے گا یا روزے رکھے گا، کسی ایک کو روزے ہی رکھا دیں، کسی غریب کو روزے رکھنے میں مدد دے دیں۔ یہ آپ کی طرف سے استقبال ہے رمضان شریف کا۔ آج انہی الفاظ پہ، اور یہاں بھی یہ بات بھی عرض کروں گا، اس کے بغیر گفتگو نامکمل ہے، کچھ رمضانی مہمان مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں جو سال کے بعد ہی آتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو مختلف مساجد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، رمضان سے پہلے ذرا اپنی مسجدوں میں خوب صفائی بھی کرائیں، عطر بھی چھڑکیں۔ کوئی پوچھے بھی کیوں صفائی کر رہے ہیں آپ کے، رمضان آ رہا ہے۔ ویسے بھی صفائی، ہمارا دین صفائی کا دین ہے، تو رمضان کے حوالے سے جہاں اپنا مزاج بنانا ہے، جہاں ماحول بنانا ہے، وہیں آپ نے مسجدوں کو بھی صاف ستھرا کر کے تیار کرنا ہے کہ جو تراویحاں پڑھنے آئے نا ان کا دل خوش ہو جائے۔ یہاں سبحان اللہ کے ساتھ انشاءاللہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ایک مسجد ڈاکٹر صاحب نے بنوائی ہے سواوا کے قریب، ایک سڑک چکوال کی طرف جاتی ہے، دوسری اپوزٹ جو ہے وہ شہاب الدین غوری ان کے مزار کی طرف جاتی ہے۔
تو ان کے مزار کے ساتھ مسجد بنوائی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے. انہوں نے یہ بات کہی تھی مسجد کے افتتاح پر کہ میں جو کچھ ہوں مسجد کی وجہ سے ہوں. انہوں نے فرمایا میرا والد مسجد کے غسل خانے صاف کر کے میرے لیے دعا مانگتا تھا جب میں ابھی سکول پڑھتا تھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے کہا میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کرنا. آج میں جس مقام تک پہنچا ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے پہنچا ہوں. تو ضروری نہیں کہ مسجد انتظامیہ ہی صفائی کروائے. آپ میں سے بھی کوئی شخص خود آ کے کہیں کہ رمضان آ رہا ہے میں چاہتا ہوں مسجد کی صفائی کروں. مسجد میں جو مہمان آ رہے ہیں رمضان شریف کے حوالے سے ان کے لیے مسجد کی صفائی کر دوں رمضان کے حوالے سے. اللہ تعالی ہمیں شایان شان طریقے سے استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.